بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار۔ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہاری نصیحت ہے، کیا پس تم سمجھتے نہیں ہو؟ قرآن مجید سے دوری کے اسباب میں سے جہالت والے سبب پر گفتگو جاری تھی۔ قرآن سے جہالت، قرآن سے ناواقفیت، قرآن مجید کی سمجھ نہ ہونا، یہ آج بہت بڑا ہمارا معاشرتی اور قومی مرض ہے، بیماری ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، اپنے معاملات میں، اپنے گفتار اور کردار میں، اپنی معاشرت میں، اپنی سیاست میں ہم قرآن سے دور ہیں۔ قرآن ایک طرف ہے اور ہماری اکثریت دوسری طرف ہے، اور جہالت سے یہ بات بھی مراد ہے کہ ہمیں یہ احساس نہیں رہا، ہمیں یہ علم نہیں رہا کہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، قرآن کی شان کس قدر زیادہ ہے، قرآن چیز کیا ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ اللہ نے قرآن کی عظمت پر قسم اٹھائی ہے اور فرمایا کہ یہ قرآن لوح محفوظ میں سے آیا ہے تمہارے پاس، جسے پاکیزہ فرشتے ہی ہاتھ لگاتے ہیں، اور یہ سارے جہانوں کے رب کی نازل کردہ کتاب ہے۔ قرآن ایک کتابوں کی طرح کی کتاب نہیں ہے، این کتابیں نیست چیزیں دیگر است۔ ہم سمجھتے ہیں جس طرح دنیا میں کتابیں ہوتی ہیں، کوئی لکھنے والا کتاب لکھ دیتا ہے اور پھر اسے چھاپے خانے سے چھاپ دیا جاتا ہے، دفتری خانے میں لے جا کے اس کی جلد بندی کر کے اسے مارکیٹ میں لایا جاتا ہے۔ یہ اس طرح کی کتاب نہیں ہے۔ یہ کتابوں کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے، قرآن اس سے بہت بلند چیز ہے، بہت اونچی چیز ہے۔ اگر آپ دنیا میں چھپنے والی کتابوں کو دیکھیں تو جس وقت کتاب مارکیٹ میں ہاتھوں میں آتی ہے تو بہت ساری کتابیں جو لکھنے والا ہے، رائٹر، اس کا مؤلف، اس کے نام کی عظمت کی وجہ سے کتابیں بکتی ہیں، مارکیٹ میں بڑی مقبول ہو جاتی ہیں، ہاتھوں ہاتھ نکلتی ہیں، پہلا ایڈیشن، دوسرا ایڈیشن، اتنے عرصے میں 10 ایڈیشن نکل گئے، اتنے ہزار کے۔
کہ مؤلف بڑا شاندار ہے، لکھنے والا بڑا عظیم انسان ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہلے سن لیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اس کلام کو انسانوں کے کلاموں پر اور انسانوں کی گفتگوؤں پر وہی فوقیت اور مرتبہ حاصل ہے جو خود اللہ کو اس کی مخلوق پر فوقیت حاصل ہے۔ کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، اللہ کی شان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کتنی شان ہے اس کی؟ قرآن کی عظمت و شان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کی قدر و منزلت، اس کی شان، اس کا مقام و مرتبہ یہ حساب شمار سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے جب یہ بات فرمائی نا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، قرآن کی عظمت اور اس کی قوت تاثیر دیکھنی ہو تو اس بات سے سمجھو کہ اگر ہم نے یہ کلام کسی پہاڑ پہ اتارا ہوتا، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس کلام کی عظمت کی وجہ سے وہ کانپنے لگ جاتا اور بالآخر اللہ کے خوف کی وجہ سے پھٹ ہی جاتا۔ پھر اللہ نے بتایا اس کے بعد کہ یہ کلام ہے کس کا؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ تو وہ ہستی ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز ہر لمحے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اس کی تعریف و توصیف کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ تمہیں نہیں سمجھ میں آ سکتی بات، لیکن بات یہی ہے کہ آسمان و زمین کی ساری مخلوقات ہر وقت اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، یہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو پتہ ہے اس نے اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کی تسبیح کیسے کرنی ہے۔ یہ اس ذات کا کلام ہے اس کا، اللہ نے یہ کلام فرمایا ہے۔ سلف صالحین جب قرآن مجید کی، کئی لوگ ایسے تھے قرآن کی تلاوت شروع کرتے تو قرآن سینے سے لگاتے اور رونے لگ جاتے، قرآن سینے سے لگاتے تلاوت سے پہلے اور رونے لگ جاتے، اور ساتھ زبان سے کیا کہتے؟ کلام ربی، کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے کلام فرمایا۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اللہ نے حکم دیا نا قرآن مجید میں، اے پیغمبر اسے خوبصورتی سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، اور اس کے لیے فرمایا کہ ہم نے خود اس قرآن کو انتہائی خوبصورتی سے سہج سہج کر، ٹھہر ٹھہر کر، آہستگی سے، آرام سے پڑھا ہے۔ پتہ چلا اللہ نے یہ پڑھا ہے، یہ کہیں سے لکھا ہوا جبریل نہیں لے کے آتے تھے، اللہ کلام فرماتا تھا، جبریل اسی کلام کو سن کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا کے سناتے تھے، آپ کے دل پہ اتارتے تھے۔ اور دیکھیے اس کی عظمت اس سے بھی سمجھ میں آتی ہے، یہ بات بڑی معروف ہے، قرآن میں اللہ نے اس کا 2 مقام پہ ذکر کیا کہ جب جبریل امین اللہ کی وحی لے کے آتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ پڑھتے تھے پیچھے پیچھے، اس ڈر سے کہ کہیں میں بعد میں بھول نہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع کر دیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس قرآن کو اپنے سینے میں، اپنے حافظے میں محفوظ کرنے کے لیے پیچھے جلدی جلدی مت پڑھا کیجیے۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اتنی عظیم چیز ہے، یہ اتنا عظیم کلام ہے، اس کا ادب اتنا زیادہ ہے، اس کا مقام اور شان اتنی اونچی ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو منع کیا کہ جب قرآن ہم تمہیں پڑھ کے سنا رہے ہوں تو آپ اس کے ساتھ ساتھ مت پڑھا کیجیے، بلکہ خاموشی کے ساتھ سنا کیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ،
آپ کے سینے میں حافظے میں جمع کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور آپ کی زبان سے اسی طرح کہلوا دینا، جاری کروانا یہ بھی ہمارا کام ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، اور پھر جہاں جہاں اس کی وضاحت کی ضرورت ہوگی کہ اس میں اللہ نے بیان کیا کیا ہے، اللہ نے اس میں موتی کون سے ڈالے ہیں، آپ سے اس کا بیان کروانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی وحی نازل ہونے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ساتھ اس کی تلاوت سے روکنا بھی اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کی تلاوت ہونے کے دوران اے پیغمبر آپ خاموشی سے سنا کیجئے۔ ہمیں بھی تو یہی حکم ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو ہماتن گوش ہو کے سنو، ہماتن گوش۔ صرف سننے کی بات نہیں کی اللہ نے، فَاسْتَمِعُوا نہیں کہا کہ سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تمہارے سر کے بالوں سے لے کر تمہارے پاؤں کی انگلی اور ناخنوں تک سارا جسم کان بن جائے، جوڑ جوڑ سن رہا ہو، انگ انگ سن رہا ہو، بال بال سن رہا ہو، گوشت کا ریشہ ریشہ قرآن کو سن رہا ہو۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموش ہو جاؤ تم۔ قرآن بڑی عظیم چیز ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ کلام الہی ہے۔ یہ ایک نکتہ کہ یہ کلام اللہ ہے، صرف ایک نکتہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ میں آ گیا تھا۔ حکمران کہتے رہے، ایک خلیفہ سزائیں دیتے دیتا چلا گیا دنیا سے، دوسرا خلیفہ سزائیں دیتا دیتا چلا گیا، تیسرا بھی مر گیا، پھر چوتھا خلیفہ آیا۔ 3 خلیفوں کے زمانے میں حکمران کہتے رہے، احمد بن حنبل سرکاری موقف یہ ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، تم سرکاری موقف کے مطابق فتویٰ دے دو۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ کچھ ہمدرد اور خیر خواہ تنہائی میں جا کے ملے امام احمد بن حنبل، کیونکہ حکمرانوں کے تیور بڑے خراب تھے کہ زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور احمد بن حنبل کے علم کی امت کو، قوم کو بڑی اشد ضرورت ہے۔ جا کے ملے کہ امام صاحب آپ اپنا فتویٰ تبدیل کر لیں، کچھ توریہ کر لیں، کچھ درمیانی سرا نکال لیں۔ پوچھنے لگے جاؤ ذرا باہر نکلو اس کوٹری سے اور باہر کے حالات آ کے ذرا بتاؤ۔ واپس آ کے بتایا جی بڑے بڑے شاگرد، حدیثوں کے بڑے بڑے ماہر اپنے قلم اور اپنے کاغذ لیے بیٹھے ہیں کہ احمد بن حنبل کوئی فتویٰ دے تو ہمیں نوٹ کر لیں۔ تو فرمایا میں وہ فتویٰ دے دوں جو پوری تاریخ انسانی کے اندر غلط نقل ہوتا رہے؟ احمد بن حنبل سر نہیں جھکائے گا۔ وہ ایک بات کہتے رہے، پہلے خلیفہ کے، دوسرے خلیفہ کے، تیسرے خلیفہ کے زمانے میں ایک ہی بات کہتے تھے، ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول بہ، قرآن کی ایک آیت لے آؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے کوئی ایک حدیث، ایک فرمان لے آؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، کلام اللہ نہیں ہے، میں تمہارا بات اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دوں گا۔ انہیں یہی نقطہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے، ایک نقطہ۔ جب یہ بات انسان کے نہا خانہ دل میں اتر جائے، دل کی گہرائیوں میں اتر جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ چیز کیونکہ دل تو مرکز ہے نا، ہماری پوری زندگی کا محور، اس جسمانی زندگی کا محور کون سی چیز ہے؟ دل، اور روحانی زندگی کا محور بھی انسان کا دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 دفعہ فرمایا تھا، التقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہاں ہوا کرتا ہے۔ اسی دل کے متعلق فرمایا تھا، یہ ایسی بوٹی ہے گوشت کی، اگر یہ درست ہو جائے سارا جسم درست رہتا ہے، اگر یہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو کر رہ جاتا ہے۔ دل میں جب یہ بات آ جائے کہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا احساس، اس کا شعور انسان کو حاصل ہو جائے، پھر زندگی بدل جاتی ہے۔ ہمیں قرآن سے جہالت کیا ہے؟ اس کی عظمت کا، اس کے مقام کا پتہ نہیں، قرآن کیا چیز ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، پورا قرآن تو بہت بڑی چیز ہے، اس کی 114 صورتیں ہیں، اس کے الفاظ، حروف، اس کی حرکات و اعراب۔ نواب صدیق حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے
میں نے یہ بات اپنے شیخ استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید صاحب مجاہد آبادی حفظ اللہ سے سنی ہے کہ نواب صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید کی اپنی ایک قرآن مجید پورے کا پورا اس کی ایک اپنی لذت ہے، ایک ذائقہ ہے، ایسا ذائقہ اور ایسی لذت کہ دنیا کی ساری لذتیں اس کے سامنے کم تر ہیں۔ پھر مزید یہ لکھا کہ 114 صورتیں ہیں، ہر صورت کی لذت اور ذائقہ الگ ہے، اور ہر صورت کی ہر آیت کا ذائقہ الگ ہے۔ اور یہ بات کوئی معمولی بندہ نہیں کہہ سکتا، جس نے قرآن کی لذت اور ذائقہ چکا ہوا نہ ہو وہ یہ بات نہیں کر سکتا۔ جس نے قرآن میں غوطے لگائے ہوں، جو قرآن میں ڈوبا ہوا ہو، جیسے علامہ اقبال نے یہ بات کہی ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، خدا عطا کرے تجھ کو جدت کردار۔ جو قرآن میں غوطے لگانے والا ہے، ڈبکیاں لگانے والا ہے، وہی یہ بات کر سکتا ہے۔ اس کے ذائقے ہیں، اس کی صورتوں کے ذائقے ہیں، 114 صورتیں ہیں، اس کے رکوع ہیں، اس کے پارے ہیں، اس کی منزلیں ہیں۔ قرآن پورا اللہ کی عظیم کتاب، اس کی عظیم برکات ہیں، اس کی عظیم نعمتیں ہیں قرآن مجید کے اندر۔ ایک ایک حرف، لفظ تو لفظ ہوتا ہے، ایک ایک حرف قیمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب بتاتے ہوئے جب مثال دی نا کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ جب ایک لفظ کوئی قاری پڑھتا ہے اس کے حرف کریں، ہجے کریں، حرف کتنے ہیں، ہر حرف کی الگ نیکیاں ملتی ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر پہلے شروع میں الحمدللہ رب العالمین میں یہ بات لکھی ہے، ایک روایت نقل کی ہے کہ کسی شخص کو اگر دنیا کے تمام خزانے جو اللہ نے اس کائنات کے اندر رکھے ہیں، ہفت تقدیم کی بادشاہت کہہ لیں، کسی انسان کو مل جائے اور وہ کہے الحمدللہ، صرف الحمدللہ، ایک جملہ، پوری آیت نہیں، صرف الحمدللہ، اس کا الحمدللہ کہنا وہ ہفت تقدیم کی بادشاہت سے زیادہ قیمتی ہے۔ یعنی قرآن مجید کا صرف الحمدللہ پورے جہان سے زیادہ قیمتی ہے۔ کہاں بھولے پڑ رہے ہیں ہم، کہاں پریشان پھر رہے ہیں، کہاں بھٹک رہے ہیں قرآن سے ہم۔ اس کی تو صرف الحمدللہ دنیا کے سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے سورہ الحجر کے آخر میں، یہ بات اللہ تعالیٰ کے امتحان ہے، وہ جس طرح چاہے امتحان لے لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے پاس دولتیں نہیں تھی، دنیا کی دولتیں نہیں تھی، اور ادھر کفار کے پاس خزانے تھے۔ یہی معاملہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرعون کے مقابلے میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل بالکل مفلس، نادار، اور خزانے بے حد و حساب فرعون اور قارون کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات فرمائی سورہ الحجر کے آخر میں، آپ پیغمبر، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 بار دہرائی جانے والی آیتیں یعنی سورۃ فاتحہ دی ہے، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی حدیث صحیح بخاری میں کہ آپ کے القرآن العظیم سے مراد بھی سورہ فاتحہ ہی ہے، یعنی نیری سورہ فاتحہ کو بھی قرآن عظیم کہا گیا ہے۔ یہ قرآن کا خلاصہ ہے، یہ قرآن مجید کا نچوڑ ہے، سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، فاتحہ الکتاب ہے۔ اچھا، یہ بات بتانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم، یہ دنیا کے لوگوں کو ہم نے جو طرح طرح کا مال دے رکھا ہے، قسم قسم کی نعمتیں دے رکھی ہیں، اے پیغمبر کبھی ان کے اس مال کو للچائی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھنا۔ علماء تفسیر نے یہاں یہ معنی لکھے ہیں کہ قرآن خود اتنی عظمتوں کا مالک ہے، اور آپ کو قرآن مجید کی صورت میں اللہ نے وہ عظیم خزانہ دے دیا ہے کہ دنیا کے سارے خزانے مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کے مال دیکھیں؟
آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کے کارخانے دیکھیں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کے سونے چاندی کے خزانے دیکھیں؟ آپ کو اللہ نے خزانوں کا خزانہ دے دیا ہے، اور یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام کو خود اللہ نے فرمایا اے نبی آپ چاہیں تو احد پہاڑ سارا آپ کے لیے سونے کا بنا دے۔ عرض کیا اللہ میں نبی ملک بن کر نہیں رہنا چاہتا، بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا، میں رسول عبد یعنی تیرا غلام بن کے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے ساری طلب اور تڑپ ہی ختم کر دی، قرآن نے پیاس بجھا دی، قرآن نے اتنا سیراب کر دیا ہے کہ دنیا کی کسی دولت اور دولت کے کسی حصے کا لالچ تک باقی نہیں ہے۔ نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام پھیرا، بڑی گھبراہٹ اور بڑی اجرت کے ساتھ گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ اکرام پریشان، خیریت ہو سی اللہ کے نبی؟ بڑی گھبراہٹ سے اور بڑی اجرت کے ساتھ گھر گئے ہیں، دیکھ رہے ہیں ابھی کیا ماجرا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، صحابہ بیٹھے تھے۔ فرمایا بات اصل میں یہ تھی کہ نماز کے دوران مجھے خیال آیا کہ سونے کا ایک ٹکڑا گھر پڑا ہوا ہے میری ضرورت سے زائد، تو خیال آیا کہیں اس کی موجودگی میں مجھے موت ہی نہ آ جائے۔ میں اپنے گھر والوں کو کہنے گیا تھا کہ اسے فوراً اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ قرآن بھوک مٹا دیتا ہے، قرآن انسان کو سرشار کر دیتا ہے، سیراب کر دیتا ہے، ساری بھوک دور ہوتی ہے۔ اے اللہ اس قرآن سے ہماری بھوک پیاس بھی دور کر دے۔ قرآن ہونے سے لالچ ختم ہو جاتے ہیں، دنیا کا لالچ قرآن ختم کر دیتا ہے، اور قرآن والا بندہ دنیا کا بندہ رہتا ہی نہیں ہے، وہ آخرت کا بندہ بن جاتا ہے۔ پتہ ہی نہیں ہمیں قرآن کیا ہے، اس کی عظمت کا احساس نہیں ہے، اس سے جہالت میں ہے، ناواقفیت میں ہے۔ جب قرآن صحابہ کرام نے کیا کیا تھا رضوان اللہ اجمعین، مدینے سے قرآن لے کر نکلے تھے نا، اور اقلیموں کے اقلیم، زمین کے وہ بر اعظموں کے بر اعظم فتح ہوتے چلے گئے۔ ہوا کیا تھا اصل قرآن کے حوالے سے دیکھیں، جب یہ قرآن رسول اللہ پر نازل ہوتا تھا، اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے پتہ کیا انتظام کیا تھا؟ اللہ نے آسمان پہ شہاب ثاقب تعینات کر دیے تھے۔ جب جبریل امین نکلتے تھے تو وہ اکیلے نہیں آتے تھے، جبریل امین فرشتوں کے سردار، روح القدس مطاع ثم امین، فرشتوں کے سردار، اور ایسے سردار جن کی بات مانی جاتی تھی، امانت دار، اللہ نے ان کی شان اور تعریف بیان کی ہے، عظیم فرشتہ اللہ کا۔ جب وہ نکلتا تھا فرشتہ قرآن لے کے آتا تھا نا، تو اللہ راستوں میں پہرے بٹھاتا تھا، اور وہ اکیلا فرشتہ نہیں آتا تھا، اس کے ساتھ پروٹوکول کے فرشتے بھی ہوتے تھے۔ یہ ہم جیسے عام لوگ آج کل کے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ عام معاملات میں انسانوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے تعینات کر رکھے ہیں، یہ راستوں میں جاتے ہیں، فرشتے حفاظتی تعینات ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، قرآن کہتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ عزیزان محترم یہ بھی سوچئے، جب ہمارے لیے حفاظتی فرشتے مقرر ہیں، جب وہ روح القدس آتا ہوگا اس کی حفاظت کے لیے اور اس کے پروٹوکول کے لیے، اس کے استقبال کے لیے کیا کیا انتظام نہیں ہوتے ہوں گے؟ کیوں؟ قرآن لے کے آتا تھا، قرآن کی حفاظت کے لیے۔ اور اس نبی پر جب قرآن نازل ہو گیا دل پہ، اللہ نے فرمایا پیغمبر یہ قرآن اللہ کی وحی کسی کمی بیشی کے بغیر، کسی کوتاہی کے اور سستی کے بغیر، یہ کلام، یہ امانت اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے رہو۔ جہاں تک تعلق ہے کہ لوگ آپ کے مخالف اور دشمن بنے ہوئے ہیں، اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہے واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کی تکلیفوں سے اللہ آپ کو بچا کے رکھے گا۔ اللہ نے بچایا نہیں ہے، مکے والوں سے بچایا نہیں ہے، مدینہ کے یہودیوں سے بچایا نہیں ہے، وہ جادو کی وار کیے انہوں نے، وہ زہر آلود گوشت کھلایا، وہ ایک بہت بڑا چکی کا پارٹ پتھر کا لا کے آپ پر گرانا چاہا، اللہ نے اپنے نبی کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ کیوں؟ کیونکہ نبی قرآن کی حفاظت کر رہے تھے۔ پیغمبر کیا کر رہے تھے علیہ السلام؟ قرآن کی حفاظت کر رہے تھے، قرآن پہنچا رہے تھے، نبی کی حفاظت ہوئی، قرآن کی وجہ سے جبریل امین کی حفاظت ہوئی، راستوں کی حفاظت ہوئی، پیغمبر کی حفاظت ہوئی۔ صحابہ قرآن لے کے نکلے مدینے سے، دنیا میں چھا گئے، اللہ نے صحابہ کی حفاظت کی ہے، اللہ نے صحابہ کو فتوحات سے نوازا قرآن کی وجہ سے۔ جب ہم قرآن کے محافظ تھے، کیا کہا اللہ نے؟
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، وہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے تھے، وہ قرآن کے محافظ تھے، وہ اللہ کی حدوں کے اور اسلامی سلطنت کے ریاست کی سرحدوں کے محافظ تھے، قرآن کی وجہ سے محافظ۔ اللہ نے قرآن کی وجہ سے ان کی حفاظت کی، وہ قرآن کے محافظ تھے، ساری کائنات کا رب ان کا محافظ بن گیا۔ قرآن لے کے نکلے ہوئے تھے، سینوں میں قرآن، دل دماغ میں قرآن، عمل میں قرآن۔ جب قرآن کے محافظ تھے ہم، اللہ کی حدوں کے محافظ تھے، ہم سمندروں کی لہروں سے باتیں کرتے تھے، ہمیں راستہ دیتی تھی، ہم دریاؤں کی موجوں سے باتیں کرتے تھے، دریاؤں کی موجیں ہماری بات مانتی تھی، ہم آسمان کے بادلوں سے باتیں کرتے تھے، آسمان کے بادل ہماری بات سنتے تھے۔ کیوں؟ قرآن کو سینے سے لگایا ہوا تھا، قرآن کو سمجھتے تھے قرآن چیز کیا ہے، قرآن کی عظمت سے آگاہ تھے، قرآن کا نظام عدل دنیا میں نافذ و قائم تھا۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں سن 18 ہجری میں ہجرت کے 18ویں سال رسول اللہ فوت ہو گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، عمر فاروق خلیفہ ہیں، 18واں سال ہے ہجرت کو گزرے ہوئے۔ عام الرمادہ ایک سال قحط پڑا بڑا زور کا، پورا جزیرہ عرب اس کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کیا تھی اس وقت؟ امیر المومنین تھے، پوری امت کا درد اور فکر، گھل رہے ہیں امت کے غم میں، گھل رہے ہیں اندر سے گھل رہے ہیں۔ جن لوگوں نے خلیفہ کی حالت دیکھی تھی نا اس وقت، تو دعا کرتے تھے یا اللہ ہمارے خلیفہ کو سلامت رکھ، کہیں اس غم میں خلیفہ صاحب فوت ہی نہ ہو جائیں۔ ایسا خوفناک قسم کا قحط تھا کہ سوکڑے کی بیماری پڑتی تھی، جو سوکھنا شروع ہو جاتا تھا شخص بالآخر فوت ہو جاتا تھا۔ زمینوں سے غلہ اور اناج آنا بند ہو گیا، زمینیں خشک ہو گئی، انسان خشک ہو گئے، بارشیں نہیں ہو رہی، راکھ اڑ رہی ہے، دھوئیں اڑ رہے ہیں، خاک اڑ رہی ہے ہر طرف۔ اور امیر المومنین اللہ سے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ اپنے نبی کی امت کو عمر کے ہاتھوں اور عمر کے زمانے میں ہلاک نہ کر دینا۔ یا اللہ میں تیرا بڑا کمزور بندہ ہوں، اپنے نبی کی امت میرے زمانے میں ہلاک نہ کرنا۔ اور اس پورے زمانے میں عمر فاروق نے اپنے آپ پر اور اپنی بیوی بچوں سب پر، بہوؤں پر، اپنے گھروں میں گوشت کھانے پہ ایسے پابندی عائد کر دی تھی جیسے کوئی حرام چیز پر پابندی ہوتی۔ خلیفہ کے کسی گھر میں گوشت نہیں پکے گا، گوشت نہیں کھایا جائے گا۔ ایک دن روزہ رکھا ہوا تھا، افطار کے موقع پر خادم نے، غلام نے ایک ڈونگا لا کے سالن کا رکھا، اس میں اونٹ کے کوہان کے حصے کی کچھ بوٹیاں، اچھا گوشت، کوئی شوربہ، کوئی روغن وغیرہ۔ کہنے لگے تمہارا ستیہ ناش ہو جائے، یہ کہاں سے لے آئے میرے لیے؟ امیر المومنین میں نے دیکھا ہے کہ ہفتوں سے آپ نے ڈھابے سے کھانا نہیں کھایا، آج روزہ بھی آپ کا کھانا پکا تھا لنگر سے، تو میں آپ کی ضیافت کے لیے، آپ کی ضرورت کے لایا ہوں۔ فرمایا وہ جاؤ فلاں جگہ پر اتنے دور ایک خیمہ لگا ہوا تھا مدینے سے باہر، مجھے آج بہت دن ہو گئے ہیں ان کی خبر نہیں لے سکا، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہیں، کھانا کھایا یا نہیں کھایا، یہ سالن کا برتن اٹھاؤ اس خیمے میں جا کے پہنچا کے آؤ۔ نظام عدل، قرآن کا نظام یہ ہے، قرآن کی حفاظت۔ والحافظون لحدود اللہ، جب قرآن کے محافظ تھے اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتے اتارتا تھا۔ پتہ ہی نہیں ہمیں، انہیں احساس تھا کہ قرآن ہے کیا، یہ چیز کیا ہے۔ ہمیں کیا احساس ہے قرآن کا؟ ہمیں تو یہی پتہ ہے نا، کوئی بندہ مر نہ رہا ہو تو اس کے سرانے سورہ یاسین پڑھے آسانی سے مر جائے گا۔ ہمیں تو یہی پتہ ہے نا کہ ساری زندگی قرآن کو ہاتھ نہ لگا کے دیکھا ہو، جب مر رہا ہے تو اعلان کر دو کل کل شریف کا ختم فلان جگہ پہ ہوگا۔ ساری زندگی قرآن کے مخالف، سارے کام قرآن کے مخالف، عقیدہ قرآن کے مخالف، نظریہ قرآن کے مخالف، کاروبار قرآن کے مخالف، سیاست اور معاشرت قرآن کے مخالف، مر گیا ہے چلو یہ قرآن پڑھ کے بخشوا دو اسے۔ یہ ہے جہالت، قرآن سے جہالت ہے، اس جہالت نے ہمیں قرآن سے دور کر دیا ہے۔ احساس نہیں ہے قرآن ہے کیا۔ قرآن، یہ قرآن یہ کتابیں نیست، اور تم نے اس کو عام سی کتاب سمجھ لیا ہے، چیز دیگر است، یہ کتابوں کے تصور سے ماورا اور بہت اونچی ایک چیز ہے۔ جب قرآن دل میں آتا ہے،
جب قرآن انسان کے دماغ میں آتا ہے وہ انسان عام انسانوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، ان سے مختلف ہو جاتا ہے۔ آج قرآن بھی پڑھتے ہیں، تلاوتیں ہوتی ہیں مسجد و مدرسوں میں، گھروں میں، لیکن زندگیاں تبدیل نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے جب ہمیں قرآن سے صحیح آگاہی حاصل ہوگی، قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ لیں گے اور اس کا کلام الہی ہونا ہمارے ایمان و یقین کا حصہ بن جائے گا، اور یہ چیز ہمارے دل کی گہرائیوں میں اور دماغ کی تہوں کے اندر محفوظ ہو جائے گی۔ چونکہ سارا زندگی کا نظام و سسٹم دل دماغ سے جڑا ہوا ہے، مربوط ہے، تو پھر ساری زندگی تبدیل ہوگی۔ جہالت ہے آج قرآن سے، اور یہ بہت بڑا سبب ہے ہم قرآن سے دور ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن کی عظمت سے واقف ہو جائیں، آگاہ ہو جائیں۔ اللہ قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دے، اور اس قرآن کے ساتھ ہمیں حقیقی تعلق عطا فرمائے جو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی کا سبب، دنیا کی ذلتوں سے بچانے والا اور آخرت کے عذابوں سے بچانے والا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔